خاندان کے درمیان اور جتنے بینک اکاؤنٹس کھلے ہیں اور جتنے بینک ٹرانزیکشن ہوئے ہیں، جتنی کمپنیاں رجسٹر ہوئی ہیں، جتنی پارٹنرشپس رجسٹر ہوئی ہیں، ان سب کا حساب اور ان کی سٹیٹمنٹس جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونی چاہیے اور وہ پبلک میں آنی چاہیے۔ یہ بند کمرے کا نظام جو ہے یہ شریف خاندان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے۔ یہ سافٹ سوال کرتے ہیں، وہ تسلیم کر چکا ہے کہ یہ جائیداد شریف خاندان کی ہے۔ اب دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کون سے ذرائع آمدن آپ کے تھے جس پہ آپ نے ٹیکس بھی دیا، جس کے ذریعے یہ حاصل کیے گئے۔ دوسرا سوال، وہ کون سے ذرائع تھے جن سے اس آمدن کی سرمایہ کی ترسیل ہوئی برٹش ورجن آئیلینڈ میں یا لندن میں۔ یہ کاغذ سامنے رکھیں اور یہ 1.5 گھنٹے میں سارا معاملہ جس پہ سال لگا دیا سپریم کورٹ نے بھی اور جے آئی ٹی نے بھی 30-35 دن لگا دیے، سارا معاملہ 3 گھنٹوں میں یہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر شریف خاندان اپنے دستاویزات پیش کرے اور انکم ٹیکس کا ہر سال 1993 سے لے کے 2000 ٹیکس کے گوشوارے اپنے اور آمدن اپنی اور جن ذرائع سے یہ ترسیل ہوئی، یہ پیسہ گیا لندن، آخرکار لندن میں فلیٹس ہیں، پیسہ تو لندن گیا ہے، وہ بینک اکاؤنٹ، وہ بینک ٹرانزیکشن، وہ ٹیکس سٹیٹمنٹ، یہ سب کچھ رکھیں سامنے، اوپن پبلک میں رکھیں۔ یہ بند کمرے کی جے آئی ٹی کوئی موضوع جے آئی ٹی نہیں ہے۔ حسین نواز اور حسن نواز کی بھی انٹیروگیشن جو ہے وہ کھلے اوپن ہونی چاہیے اور دوبارہ ہونی چاہیے اور ان سے سوال ان پبلک ہونے چاہیے۔ اگر جیمز کومی کا بیان 15 سینیٹرز کی جرح امریکہ میں کیمروں کے سامنے ہو سکتی ہے، اگر امریکہ کی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کو 4 دن جرح پبلک میں کیمروں کے سامنے ہو سکتی ہے، تو یہاں کون سی قومی سلامتی کا مسئلہ ہے کہ بند کمرے میں ہو؟ قومی سلامتی کا کیا مسئلہ ہے؟ کیا کوئی کشمیریوں کی موومنٹ سے اس سے تعلق ہے؟ کیا کوئی افغانستان میں طالبان کی موومنٹ اور حرکتوں سے اس کا تعلق ہے؟ کیا فوج کے افسران کی کوئی بیچ میں وفاداری کا مسئلہ آ رہا ہے؟ کیا قومی سلامتی کا مسئلہ ہے؟ کیوں یہ بند کمرے میں جے آئی ٹی ہو؟ جے آئی ٹی شروع سے کھلے کمرے میں ہونی چاہیے اور کھلے پبلک میں، اور پبلک کی طرف سے سوال بھی ہونے چاہیے کہ اجازت ہونی چاہیے۔ تو سر یہ فرمائیے گا کہ الیکشن کا ہونے والا ہے، بلاول بھٹو زرداری لاہور میں ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد ہونا چاہیے، خاص کر کے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ جب الیکشن آتے ہیں تو قریب آتے ہیں تو بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ تو پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہو جائے گا؟ یہ تو خیر وقت بتائے گا، پر الیکشن سے قبل جب الیکشن آتے ہیں تو بہت ساری ایسی جیتیں اور امکانات کھل جاتے ہیں جو پہلے لگتے ہیں نہیں کھلے۔ رشید کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا پارلیمنٹ میں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کس نے ان کو اجازت دی اس بندے کو کہ وہ آئے اور پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر شیخ رشید سے بات کریں؟ اب یہ شیخ رشید کے ساتھ جو ہوا ہے وہ تو بڑا مذموم، اس کو تو ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ اس طرح تو کوئی اس نے ڈھونڈا ہے، ڈپٹی اسپیکر مسلم لیگ نواز نے اس کو پاس دیا ہے، پھر اس نے موقع اور مقام ڈھونڈا ہے۔ موقع اور مقام ایسا ہے جہاں میڈیا ہے۔ اب اگر وہ شیخ رشید کو مثال کے طور پہ یہ شروع ہو جاتا کہ تم نے جو شادی کی ہے، میری کزن کے ساتھ شادی کی ہے اور اس کو چھوڑ دیا ہے، تو اب وہ کیا جواب دیتا؟ اس کو کوئی سوال کر لیتے
یہ تو مسلم لیگ نواز نے بڑی بوکھلاہٹ میں بڑی مذموم حرکت کی ہے یہ کرا کہ وہ مسلم لیگ نواز کا عہدیدار ہے نور امان، اور اس کو اب وہ کہتا ہے کہ قسم اٹھا لے جا کے، کل وہ کوئی اور اس پہ الزام لگا دے شیخ رشید پہ کہ یہ مکان فلانا تمہارا نہیں ہے میرا ہے، یہ پراپرٹی تمہاری نہیں ہے میری ہے، یہ تم نے فلاں کے ساتھ شادی کی ہے. تو یہ اس قسم کے جھوٹے الزامات لگا کے یہ منصوبہ بندی ہے مسلم لیگ نواز کی جو بوکھلا گئی ہے، بالکل بوکھلا گئی ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ جواب نہیں ہے جو جواب چاہیے ان کے اتنی دولت کمانے کے. اتنی دولت 250 ایکڑ زمین لاہور میں کس طرح بنی، لندن میں الفرڈ کی بلڈنگ، اتنی دولت ہے ان کی، اور ایک ارب 88 کروڑ کے تحفے آتے ہیں بیٹے سے باپ کو. یہ دولت کس طرح اس کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے؟ سر جی ایک آخری سوال کا جواب دے دیں. نواز شریف پیش ہونے جا رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ ایک اور تصویر لیک ہونے جا رہی ہے؟ نہیں، نواز شریف تو پیش ہوں گے ڈرامہ کرنے کے لیے. پھر 5 سال ہمارے 3 مہینے سے ہمارے کان پک گئے سن کے کہ 3 پشتوں کا حساب دے دیا، ایک کاغذ نہیں دیا پر 3 پشتوں کا. وہ ان کا ایک جی بریگیڈ ہے، گالم گلوچ بریگیڈ، وہ باہر نکل کے گالیاں ہی دیتا ہے کیمروں کے سامنے کھڑے ہو کے. وہ شروع ہو جاتا ہے کہ جی وہ نواز شریف نے تو 3 پشتوں کا حساب دے دیا، ایک کاغذ نہیں دیا. اب ہمارے کان پک جائیں گے اگلے 5 سال، یہ الیکشن جیتے یا ہارے، پر یہ کہیں گے وزیر اعظم نواز شریف جناب کس فراخ دلی اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے. اور جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہونا سچ بولنے کی بات ہے. جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو کے جھوٹ بولو تو کیا پیش ہوئے؟ دستاویزات دو، پروف دو، ثبوت دو. انکم ٹیکس جو دیا 1993 94 95 میں جب یہ فلیٹ خریدے گئے، نواز شریف نے 0 انکم ٹیکس دیا، 0 انکم ٹیکس، 447 روپے 3 سالوں میں. تو اب جے آئی ٹی کو متنازع بنانے کی ان کی کوشش ہے، سپریم کورٹ کے بینچ کو متنازع بنانے کی کوشش ہے، اور جے آئی ٹی نے بھی 30-35 دن لگا دیے. سارا معاملہ 3 گھنٹوں میں یہ حل ہو جاتا ہے. اگر شریف خاندان اپنے دستاویزات پیش کرے اور انکم ٹیکس کا ہر سال 1993 سے لے کے 2000 ٹیکس کے گوشوارے اپنے اور آمدن اپنی اور جن ذرائع سے یہ ترسیل ہوئی، یہ پیسہ گیا لندن، آخرکار لندن میں فلیٹس ہیں، پیسہ تو لندن گیا ہے. وہ بینک اکاؤنٹ، وہ بینک ٹرانزیکشن، وہ ٹیکس سٹیٹمنٹ، یہ سب کچھ رکھے سامنے، اوپن پبلک میں رکھے. یہ بند کمرے کی جے آئی ٹی کوئی موضوع جے آئی ٹی نہیں ہے. حسین نواز اور حسن نواز کی بھی انٹروگیشن جو ہے وہ کھلے اوپن ہونی چاہیے اور دوبارہ ہونی چاہیے، اور ان سے سوال ان پبلک ہونے چاہیے. اگر جیمز کومی کا بیان 15 سینیٹرز کی جرح امریکہ میں کیمروں کے سامنے ہو سکتی ہے، اگر امریکہ کی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کا کو 4 دن جرح پبلک میں کیمروں کے سامنے ہو سکتی ہے، تو یہاں کون سی قومی سلامتی کا مسئلہ ہے کہ بند کمرے میں ہو؟ قومی سلامتی کا کیا مسئلہ ہے؟ کیا کوئی کشمیریوں کی موومنٹ سے اس سے تعلق ہے؟ کیا کوئی افغانستان میں طالبان کی موومنٹ اور حرکتوں سے اس کا تعلق ہے؟ کیا فوج کے افسران کی کوئی بیچ میں